بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ موجودہ حکومت کو، موجودہ سیٹ اپ کو امپورٹڈ حکومت کہا جا رہا ہے، اور اب امپورٹڈ حکومت اس لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک مراسلے میں، خفیہ دھمکی آمیز مراسلے کے نتیجے میں وہ معرض وجود میں آئی ہے، کیونکہ اس میں بتا دیا گیا تھا کہ اگر تحریک عدم اعتماد کے ذریعے عمران خان صاحب کو ہٹا دیا گیا تو یہ نتیجہ نکلے گا، نہ ہٹایا تو یہ نتیجہ نکلے گا۔ اور ہماری خارجہ پالیسی لبرل ہو چکی تھی، ملٹی ڈائمینشنل تھی، اور یونیلیٹرل سے بائی لیٹرل، بائی لیٹرل سے ہو گئی تھی ملٹائی لیٹرل۔ یہ پالیسی تھی، خارجہ پالیسی۔ ہمارے تمام ملکوں کے ساتھ تعلقات بہتر ہوتے جا رہے تھے، تمام نئے ونڈوز کھل چکے تھے، خواہ وہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہوں، خواہ وہ مڈل ایسٹ ہو، خواہ وہ ہمسایہ ممالک ہوں۔ لیکن ان سب کی جو تکلیف تھی وہ صرف ایک سامراج کو تھی، اور اس سامراج کے ساتھ اس کا ایک بچہ جو مورا ہوتا ہے اس کو تھی، باقی کسی کو کوئی تکلیف نہیں تھی، کیونکہ پاکستان ایک نیا پاکستان جنم لے رہا تھا، جس کے روس کے ساتھ تعلقات ہو رہے تھے، چین کے ساتھ بہت بڑی سرمایہ کاری، اور اس کے آگے پھر ہمسایہ ممالک ایران کے ساتھ، سعودی عرب کے ساتھ، ترکی کے ساتھ، آہستہ آہستہ مڈل ایسٹ کے ممالک تمام کے ساتھ تعلقات بہتر ہوتے جا رہے تھے۔ افغانستان کا قضیہ ختم ہو گیا تھا، لیکن چونکہ یہ چیز سوٹ نہیں کرتی تھی اور امریکی مفادات کے تحفظات نہیں ہو رہے تھے، ان کا تحفظ نہیں ہو رہا تھا، لہٰذا ضروری تھا کہ رجیم چینج کیا جائے۔ میں آپ کو ایک اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ 1 پوائنٹ ایجنڈا بتاؤں گا کہ کیسے کیسے رجیم چینج کی گئی، اور جو پہلی سمٹ ہوئی تھی اسلامک سمٹ 1974 میں لاہور میں، اس کے آخری کردار کو، اس کے آخری شریک لیڈر کو کیسے قتل کیا گیا، یہ میں آپ کو بتاؤں گا، اور بڑی ڈیٹیل ہے چیز، وہ بڑی دلچسپ ہوگی، وہ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں۔ تو بہرحال جی، اب آتے ہیں، آ گئی ٹرینڈ چل رہا ہے امپورٹڈ حکومت نامنظور کا۔ کروڑ افراد، 13-14 کروڑ سے زیادہ لوگ اس پہ ٹویٹ کر چکے ہیں، اپنا حصہ ڈال چکے ہیں، اور اس کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کر رہا، گلے کے نیچے سے، حلق سے نیچے سے نہیں اتر رہی، چل رہا ہے، اور یہ بالکل آرگینک ہے، ٹرینڈ جو ہے ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ اب وہ خدشات بالکل درست ثابت ہو رہے ہیں۔ کیسے درست ثابت ہو رہے ہیں؟ کابینہ کا پہلا اجلاس ہوتا ہے۔ پہلا تو یہ ہے کہ جی جو بائیڈن کا تو فون نہیں آ رہا تھا، پریزیڈنٹ بائیڈن کا پرائم منسٹر عمران خان کو۔ اس کی وجہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ ایبسولوٹلی ناٹ کہہ چکے تھے، اور اس سے پہلے افغانستان کے معاملے میں ایک اسٹریٹ فارورڈ پالیسی اختیار کر چکے تھے، لہٰذا یہاں سے۔ اور دوسرا یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی، اور جبکہ ڈیموکریٹس کے الیکشن جو ہوئے، صدارتی الیکشن، وہاں پہ ہماری جماعتوں نے، پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ باقی 2 جماعتوں نے ان کی الیکشن کمپین میں، انتخابی مہم میں حصہ ڈالا تھا پیسوں کی صورت میں، تو ان کے ساتھ تعلقات موجود تھے، لہٰذا وہ ایک جو سلسلہ ہے وہ چل رہا تھا، جڑیں کاٹنے والا وہ ہوتا رہا۔ اب بلاول صاحب جائیں گے امریکہ، اور اب غیر ملکی سفارتکاروں کی ملاقاتیں بھی شروع ہو چکی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اگلا جو مزید ایک ثبوت کے طور پہ، وزیر اعظم عمران خان جب تھے، انہوں نے ایک اسٹریٹ فارورڈ ایک پالیسی اختیار کر لی تھی، اور کھلم کھلا وہ کہتے تھے کہ جب تک 5 اگست 2019 کا اقدام واپس نہیں لے گا انڈیا، مودی سرکار، اس وقت تک، یعنی کہ جو مقبوضہ وادی کو یک طرفہ طور پہ ضم کر لیا، انڈیا کا حصہ بنا لیا مقبوضہ وادی کو، جس کے بعد چائنا نے ٹھکائی کی کافی ساری، اور اپنے بہت سارے علاقے واپس لے لیے، جو کہ انڈیا کے پاس ہے، ہزاروں لاکھوں مربع ایکڑ زمین جو واپس لے لی، اور اپنی افواج جو انڈیا کا علاقہ تھا وہاں پہ اپنے قدم جمائے، تو چائنا نے تو یہ کر دیا۔ پاکستان نے بھی یہ سوچا تھا، لیکن کیوں نہ ہو سکا یہ پھر کسی وقت بتاؤں گا۔ تو عمران خان صاحب نے لی اسٹریٹ فارورڈ، بلکہ کھلم کھلا، کہ جب تک 5 اگست 2000 کا اقدام واپس نہیں ہوتا، مقبوضہ وادی آرٹیکل 370 انڈیا کا،
وہ بحال نہیں ہوتا، 35 بحال نہیں ہوتا، تب تک کسی قسم کی کوئی تجارت نہیں، کوئی سلام دعا نہیں، کوئی گپ شپ نہیں، کوئی مذاکرات نہیں. یہ تھا. اور ایک موقع آیا بھی کہ کہا گیا کہ ٹھیک ہے جی تجارت تو شروع کریں، تو لیکن عمران خان صاحب نے وہ اپنا اختیار استعمال کیا ہے ایگزیکٹو کا، چیف ایگزیکٹو تھے، انہوں نے ڈکلائن کر دی وہ پرپوزل اور نہیں ہوا، اور آخری دن تک اسی بات پہ قائم رہے. اور کہا یہ جاتا تھا کہ انہوں نے کشمیر بیچ دیا، یہ کہا جاتا تھا. اب دوبارہ جی کابینہ کا اجلاس ہوا اور اس میں انڈیا میں کابینہ نے ٹریڈ منسٹر کی تقرری کی منظوری دی ہے. اب ہمارے سابق سفیر ہیں انتہائی سینئر سیزنڈ باسط صاحب، وہ کہتے ہیں اس کے لیے کابینہ کی منظوری کی ضرورت ہی نہیں تھی. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ نے وہ اس لیے کابینہ میں کس لیے تاکہ کل کو کوئی جماعت جو ہے وہ انکاری نہ ہو سکے یہ مسلم لیگ نواز کا فیصلہ نہیں، یہ ساری جماعتوں کا فیصلہ ہے. اب مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اس پرپوزل کے حق میں ہے کہ بھارت کے ساتھ غیر مشروط طور پہ تجارت کی جائے. ٹریڈ منسٹر کا مطلب ہے وہاں پہ تجارتی تعلقات کو فروغ دینا دونوں ملکوں کے درمیان، اور کوئی شرط نہیں لگائی گئی، کوئی کچھ نہیں کیا گیا. اور ٹریڈ منسٹر جائیں گے وہاں پہ اپوائنٹ ہوں گے اور اس کے بعد تجارت کھل جائے گی، اور تجارت کھل کے پھر موسٹ فیورڈ نیشن کا بھی درجہ دینا تھا. اس کے لیے پھر متبادل یوز کیا گیا، اس کا تو میں خود گواہ ہوں. ہم دلی میں گئے تھے تو کس طریقے سے بتایا تھا ہمیں دلی کے آفیشلز نے کہ کس طریقے سے بار مذاکرات اور ملاقاتیں ہوتی ہیں. تو یہ سلسلہ وہیں سے سلسلہ شروع کیا ہے جہاں سے ٹوٹا تھا نواز شریف صاحب نے. اور ابھی بھی ڈیفیکٹو پرائم منسٹر جو ہیں وہ نواز شریف صاحب بھی ہیں. شہباز شریف صاحب ڈیجورے ہیں، ڈیفیکٹو وہی ہیں، اور کوئی مانے یا نہ مانے. اور اس سے آگے کی بات، اب اہم ترین لندن میں اجلاس ہو رہا ہے، یعنی پاکستان کے وزیر اعظم اور پاکستان کی کابینہ، اہم کابینہ کے وزراء سب کے سب کو طلب کر لیا ہے نواز شریف صاحب نے لندن میں، اور وہاں پہ ہوگی بیٹھک اور وہاں پہ ہوگا اجلاس، اور وہاں پہ امور مملکت کیسے چلانے ہیں نواز شریف صاحب فیصلہ کریں گے. اب نواز شریف صاحب آپ کو معلوم ہے کہ سزا ہوئی ہے ان کو، اور وہ عدالت کے ابسکانڈر ہیں اور مجرم بھی ہیں، سزا ہوئی ہے. ظاہر ہے ضمانت پہ صحت کے لیے گئے تھے، واپس نہیں آئے. تو یہ ہے سلسلہ، اور ان کا پاسپورٹ بھی ایکسپائر ہو گیا تھا، اب ان کو پاسپورٹ دے دیا گیا ہے. تو لندن میں جی میٹنگ کریں گے نواز شریف صاحب اور پاکستان کے وزیر اعظم، ان کے نیچے ہوں گے، یعنی کہ صدارت نواز شریف صاحب نے کرنی ہے اور فیصلے وہاں پہ ہوں گے. اہم وزراء جو ہیں وہ جا چکے ہیں. تو یہ ہے معاملہ. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں. ایک اور خبر بھی لے لیں جو کہ یہ ضروری کام جو کرنے والے ہیں نا، میں وہ کہہ رہا ہوں کہ موجودہ حکومت کی کیوں لوگ کہہ رہے ہیں امپورٹڈ حکومت نامنظور، کیوں لوگ شک کر رہے ہیں؟ اس لیے شک کر رہے ہیں کہ جتنے بھی اس وقت اقدامات ہیں وہ سارے کے سارے ایکسٹرنل جو ہیں سائڈ پہ وہ دیکھے جا رہے ہیں، ایکسٹرنل ریلیشنز دیکھے جا رہے ہیں، ایکسٹرنل معاملات کو ٹھیک کیا جا رہا ہے، وہ پریورٹی پہ ہیں، انٹرنل پریورٹی پہ نہیں ہے. اس کی ریزن یہ ہے لوڈ شیڈنگ عروج پہ ہے، کئی گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے پورے ملک میں. مہنگائی کا ایک ایسا طوفان آیا ہوا ہے، چونکہ میڈیا کمپرومائزڈ ہے، وہ نہیں دے رہا خبریں. مرغی 550 روپے کلو ہو گئی ہے، نہیں دی جا رہی. چینی کی قیمتیں 2 دفعہ بڑھ چکی ہیں، نہیں دی جا رہی. بجلی کی قیمتیں 3 دفعہ بڑھ چکی ہیں، نہیں دی جا رہی. اور تو اور لوڈ شیڈنگ بھی ہے اور ڈیزل شارٹ ہے. سعودی عرب، UAE، یہاں سے کوئی ریلیف نہیں ملا. وہ کہتے ہیں پہلے جناب اپنے معاملات ٹھیک کریں، اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھیں گے. اور IMF جو ہے وہ کہتا ہے پہلے جناب پرائسز بڑھائیں، پیٹرولیم پرائسز بڑھائیں، ٹیکس ویکس لگائیں، سب کچھ کریں، پہلے اپنی ورث شو کریں، اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے. تو ادھر تو خاموشی، لیکن جو خارجی محاذ جو ہیں وہاں پہ اپنے معاملات ٹھیک کیے جا رہے ہیں، خوش کیا جا رہا ہے. بھارت کو موسٹ فیورڈ نیشن کی طرف قدم اٹھ چکا ہے، تجارتی تعلقات کی طرف قدم اٹھ چکا ہے، کوئی اف بٹ نہیں ہے، کوئی کنڈیشن نہیں ہے. تو اسی طریقے سے آگے چلیں. دوسری پریورٹی اب وہ ہے اوورسیز پاکستانیز. اوورسیز پاکستانیز کتنا بڑا
पाकिस्तानियों ने, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने कितनी बड़ी सपोर्ट की। रोशन डिजिटल अकाउंट इमरान खान साहब ने शुरू किया। उस रोशन डिजिटल अकाउंट से बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो पाकिस्तानी भेज रहे हैं, माहाना बुनियादों पे पाकिस्तान में भेज रहे हैं। ज़र मुबादला, एक एक डॉलर को हम तड़प रहे हैं, वो ज़र मुबादले के अंबार लगाए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स भेज चुके हैं। और इमरान खान साहब ने क्या किया था? इमरान खान साहब ने ये किया कि उनको वोट का हक दिया। 9 मिलियन हैं लोग पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क, बैरूनी दुनिया में ज़िंदगी गुजार रहे हैं और पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, उनका वोट का हक दिया। लेकिन कल ये हुआ है जनाब, कौमी असम्बली में बिल पेश किया गया है प्राइवेट मेंबर्स डे पे हुकूमत, ताकि हमारे पे नाम भी ना आए। और किसने किया? मुनहरिफ रुकन नूर आलम खान, जिसकी आपने वीडियो देखी थी इस्लामाबाद के 5 स्टार होटल की। उन्होंने कल बिल पेश किया और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की हुब्बुल वतनी पे शक किया। और फ्लोर ऑफ द हाउस उनकी तकरीर सुन लें आप जाके, शक किया। उन्होंने कहा जी अगर उनको ज़्यादा प्यार है ना वतन से तो वो शहरियत तर्क करके पाकिस्तान आएँ और पाकिस्तान आके अपना वोट डालें, बनवाएं वोट का ज़्यादा शौक़ है तो। और उन्होंने तो किसी और मुल्क की वफ़ादारी का हल्फ भरा हुआ है, और जो किसी और मुल्क की वफ़ादारी का हल्फ भरते हैं तो उनको वोट का हक कैसे दिया जाता है? तो इसका मतलब ये है कि वो हसन नवाज़ साहब के ख़िलाफ़ बोल रहे थे, वो हुसैन नवाज़ के ख़िलाफ़ बोल रहे थे, और वो अपने बाकी जमात के दीगर लोगों के साथ भी लोग बोल रहे थे जो कि दोहरी शहरियत के हामिल हैं। तो ये है वो सोच जी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की अब हुब्बुल वतनी पे ही शक कर दिया गया है और उन्हें कहा गया कि हम वोट का हक नहीं देंगे उनको। लिहाजा बिल आ चुका है और मुस्लिम लीग नवाज़ के वज़ीर क़ानून, इत्तेहादी जमातों के वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने उसकी मुखालफत नहीं की और वो बिल आगे हवाले कर दिया गया है कायमा कमेटी के। और उसके बाद कौमी असम्बली का कोरम टूट गया, निशानदेही की गई, कोरम टूट गया और कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी कर दिया गया। इससे आप अंदाज़ा करें कि सिर्फ ये बिल पेश करना था, हर सूरत में पेश करना था क्योंकि लेट हो रहे हैं। और वो क्यों किया गया? इसलिए कि बैरून मुल्क, मगरबी मुल्कों में, यूरोपीय मुल्कों में, मिडल ईस्ट में, अरब कंट्रीज़ में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी हैं वहाँ पाकिस्तानी बाहर सरापा एहतजाज है। इम्पोर्टेड हुकूमत को वो चैलेंज कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ नामंजूर का ट्रेंड है, उनके ख़िलाफ़ निकले हुए हैं सड़कों पे हर जगह। और ये कुछ हो चुका है और इसीलिए इनको ख़तरा ये था। मैं आपको बताया था कि 50 से ज़्यादा कौमी असम्बली की सीटें हैं और 100 से ज़्यादा सूबाई असम्बली की सीटें हैं जहाँ पे हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं उन्होंने फ़ैसला कुन किरदार अदा करना था और किरदार अदा कर सकते हैं। उनका हक़ के वोट ख़त्म किया जा रहा है। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी की तरफ से भी एक पैगाम है जी, वो कहते हैं कि अगर हमारी हुब्बुल वतनी पे शक किया जा रहा है तो फिर जब तक इमरान खान साहब की हुकूमत वापस नहीं आएगी फिर हम अपने ज़र मुबादला के जो भेजते हैं रोशन डिजिटल अकाउंट के ज़रिए, फिर हम उसको कट लगाएंगे। ये है कि इनके पे एतबार नहीं है, हम करेंगे, हम फिर और चैनल्स के ज़रिए भेजा करेंगे अपने पैसे। तो ये है सूरत हाल जी, ये है इनकी प्रायोरिटीज़ जिसकी वजह से सब आए हुए हैं काबू में और सब की हर तरफ वो है नफ्सा नफसी का आलम है। तो ये है मामलात। अब बाकी अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताएंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।